جب سے یہ دنیا بنی ہے ہزاروں فاتحین آئے، اپنی آنکھوں میں دوسرے علاقوں پر حکومت کے خواب سجائے اور پھر اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کیے۔ جائز ناجائز، صحیح غلط، حق اور ناحق کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے انسانیت اور اخلاقی اصولوں کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالا۔ 336 قبل مسیح میں پوری دنیا پر اپنی حکمرانی کا جھنڈا گاڑنے کا خواب لے کر یونان سے اسکندر نکلا۔ طاقت کے نشے میں چور اس نے اپنے راستے میں آنے والی ہر دیوار کو تو تہس نہس کر ہی دیا، لیکن ساتھ ہی کسی بھی قسم کی ممکنہ بغاوت سے اور مستقبل میں اپنے اقتدار کے راستے میں آنے والی ہر قسم کی رکاوٹ سے بچنے کے لیے اپنے ہی خاندان کے لوگوں کی گردنیں بھی اڑا دی، حتیٰ کہ اپنی ایک دودھ پیتی معصوم بہن کو بھی نیزے میں پرو کر اپنے اقتدار میں آنے والی موجودہ اور مستقبل کی ہر مشکل کو دور کر دیا۔ پھر وہ پوری دنیا کو فتح کرنے کا خواب سجا کر نکلا، انسان اور انسانیت کو تہس نہس کرتا ہوا بڑھتا گیا۔ لیکن یہ زمین تو اللہ کی ہے اور اس پر حکم بھی اللہ ہی کا چلنا ہے۔ 10 سال دنیا کو میدان جنگ بنا کر جب وہ باقی کی زندگی ایک بے مثال بادشاہ کے روپ میں گزارنے کا خواب لے کر واپس یونان کی طرف جانے لگا تو اس کا سامنا موت سے ہو گیا۔ اتنا بڑا فاتح اور اتنا بڑا لشکر بھی موت کو مات نہ دے سکا اور صرف 33 سال کی عمر میں یہ فاتح موت کے ہاتھوں شکست کھا گیا اور اپنے خوابوں سمیت زمین میں دفن ہو گیا، اور آج اس کی قبر کا نشان تک بھی موجود نہیں۔ اس سے پہلے مصر میں فرعون بھی آئے۔ اپنے اقتدار کی حفاظت میں انہوں نے کسی بھی اخلاقی قانون کی پابندی نہ کی، حتیٰ کہ رامسیس ثانی نے 30-40 سال بعد اس کی حکومت کو خطرہ بننے کے خوف سے پیدا ہونے والے بچوں کو بھی مروانا شروع کر دیا اور لوگوں کو بدترین غلامی میں زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن زمین خدا کی تو قانون بھی خدا کا۔ کسی بھی ظالم کا ظلم مسلسل نہیں چل سکتا، وہ اپنے کسی نیک بندے کے ذریعے یا کسی دوسرے ظالم کے ذریعے ظلم کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین تو فساد اور ظلم سے بھر جاتی۔ تاریخ انسانی ایسے کئی ظالموں کا عروج و زوال دیکھتی رہی، اور پھر اس نے 1186 میں منگولیا کے صحرا میں ابھرتی ہوئی ایک طاقت کو دیکھا۔ وہاں تموجن پیدا ہوا جو چنگیز خان کے لقب سے مشہور ہوا۔ اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اور انسان کی کٹی ہوئی گردن سے خون کا فوارہ دیکھ کر لطف اندوز ہونے کے لیے لاکھوں انسانوں کے سروں سے اپنی تسکین کو پورا کیا۔ چنگیز خان کی درندگی سے بچنے والے لوگ ہلاکو خان کا شکار ہوئے اور دریائے دجلہ اور فرات میں پانی کی بجائے 16 لاکھ انسانوں کا خون بہنے لگا۔ تاریخ انسانی ایسے دلخراش واقعات سے بھری پڑی ہے۔ جب مقصد اپنی طاقت اور اقتدار کو بچانا اور بڑھانا ہو تو انسان اور انسانیت اپنے مقصد کے حصول کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور جب مقصد انسان اور انسانیت کی فلاح اور ہمدردی ہو تو سلطنت چھوٹی ہو یا بڑی وہ زمین پر ہوتی ہے، لیکن آسمان کے ستارے کی طرح سب کو راستہ دکھلاتی ہے۔ یہ 18 رمضان المبارک 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ ایک لشکر مکہ پر حملہ کرنے کے لیے داخل ہو رہا۔ اس لشکر کے سپہ سالار میرے آقا، میرے مولا، سید البشر اور محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی ہیں جو اسی مکہ سے ہر طرح کی تکلیفیں دے کر نکالے گئے۔ اسی مکہ میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مجنوں، شاعر، کاہن اور دیوانے کے الزام لگائے گئے، اور اسی مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دردناک اور اذیت ناک بنا دیا گیا۔ اسی مکہ میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں پر تاریخ انسانی کا بدترین ظلم کیا گیا۔ پھر یہاں سے نکل جانے کے بعد مدینہ میں بھی انہی لوگوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ بدر میں ان کو مٹانے کے لیے لشکر لے کر آئے۔ احد میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ مظالم ڈھائے کہ جبریل و میکائیل تک رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا اور صحابہ کے اعضاء کو کاٹا گیا۔ خندق میں ایک بہت بڑا لشکر لے کر مسلمانوں کا صفایا کرنے کا ناپاک ارادہ بنا کر آئے۔ حدیبیہ میں مسلمانوں کو مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے داخل نہ ہونے دیا گیا، اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والی ہر چھوٹی بڑی سازش میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوئے۔
اپنے ہی کیے ہوئے معاہدے کو جب توڑ دیا تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی۔ لیکن یہ کیسی لشکر کشی ہے؟ آسمان، سورج، چاند، ستارے بھی حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایسا نظارہ کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے تو دیکھا تھا کہ جب کوئی سلطان کسی علاقے پر حملہ کرتا ہے تو انسانوں کے ساتھ ساتھ خشک و تر کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑتا، لیکن یہاں تو اعلان ہو رہا ہے کہ جو حرم میں داخل ہو جائے اسے کچھ نہ کہا جائے، حالانکہ اسی حرم میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پر ظلم و ستم کیے گئے۔ جو اپنے گھر میں پناہ لے لے اسے کچھ نہ کہا جائے، حالانکہ اسی مکہ والوں نے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ان کے اپنے ہی گھروں سے نکال دیا تھا۔ جو ہتھیار نہ اٹھائے اسے کچھ نہ کہا جائے، حالانکہ یہاں پر نہتے اور بے ضرر مسلمانوں کو نیزوں پر چڑھایا گیا تھا۔ ابو سفیان، جو اس وقت مکہ کا سردار تھا اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن، جو اس کے گھر میں پناہ لے لے اسے بھی کچھ نہ کہا جائے، حالانکہ یہ ابو سفیان تو احد میں قتل عام کر چکا تھا۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو کچھ نہ کہا جائے، حالانکہ اسی مکہ میں حضرت سمیہ کی دونوں ٹانگوں کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر مخالف سمت میں دوڑایا گیا تھا، اور احد میں انہی عورتوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شرکت کی تھی۔ ارے انسان تو انسان، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں کو نہ کاٹا جائے، جانوروں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، لاؤ دنیا بھر کی تاریخ اٹھا کر لاؤ اور دکھاؤ ایسی ہستی اگر کوئی ہے تو۔ کبھی اسکندر کے حوالے، کبھی ونسٹن چرچل کے حوالے، کبھی سقراط، بکرات اور افلاطون کے حوالے، اور کبھی اس کے حوالے کبھی اس کے حوالے۔ ارے دکھاؤ تو صحیح ایسا انسان اور ایسا محسن دنیا میں اگر کوئی تھا یا ہے یا ہوگا۔ آپ کو ایسے کردار کی جھلک اور کچھ عکس اگر نظر آئے گا تو وہ بھی صرف اور صرف میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں نظر آئے گا۔ اتنی بڑی نسبت اور وراثت چھوڑ کر ہم کن راہوں میں اپنی کامیابیاں اور منزل ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ مجھے فخر ہے کہ میری نسبت ایک ایسی ہستی کے ساتھ ہے جیسی ہستی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور اس ہستی کو اپنا آئیڈیل بنا کر میں دنیا کے ساتھ ساتھ حشر کے میدان میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں۔ کبھی سکندر تو کبھی چنگیز سے خونخوار کے ہاتھوں، کئی بار لٹی دنیا طاقت و تلوار کے ہاتھوں، کبھی غیروں نے آ کے عزتیں پامال کی ہیں اس کی، کبھی لٹ گیا انسان اپنے ہی سردار کے ہاتھوں۔ ارے دنیا میں کہیں ایسا کوئی لا کر تو دکھاؤ، دشمن بھی سدا سکھ میں رہے جس غمخوار کے ہاتھوں۔ انسانیت کو وہ شرف ملا تھا نہ ملے گا جو معراج ملی اس کو میری سرکار کے ہاتھوں۔ تیری عزت و وقار بھولے سب کو میں کر تلاش اسے، تو ڈھونڈتا ہے در بدر جسے اغیار کے ہاتھوں۔